نحمده ونصلي على رسوله الكريم وبعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون صدق الله العلي العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد. آج صبح سے جو بھی ملاقات کا سلسلہ جاری ہے، بہت سے گھروں میں میرا بھی جانا ہوا اور ابھی ایک تقریب اور ہے، انشاءاللہ کچھ دیر آپ کے ساتھ بڑا اچھا لگا۔ 6 سال کے بعد اس طرح کا پروگرام ہوا، مگر یہ آپ نے محسوس نہیں ہونے دیا کیا کہ میں یہاں پر کبھی دیکھ رہا ہوں۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ سب میں اتحاد، اتفاق اور محبت پیدا فرمائے اور سب کے دلوں میں برکتوں کا نزول۔ یہ آیت کریمہ ہے جو ہم سنا کرتے ہیں مشہور، کہ اللہ فرما رہا میں نے جن اور انسان کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ بہت کلیئر بات ہے، تو ہم لوگ پتہ نہیں کس کام میں لگے تھے۔ اللہ جس نے پیدا کیا ہے، جو رزق دے رہا ہے، جو صحت دے رہا ہے، جو دلوں میں دھڑکنیں دے رہا ہے، جو یہ سانسیں دے رہا ہے، جو ہمارے قدم کو چلا رہا ہے، ہم نہیں چلتے وہ چلاتا، جو ہمارے ہاتھوں کو ہلا رہا، ہمارا ہاتھ اپنے آپ نہیں ہلتا، اس کی مشیت سے، جس نے ہماری آنکھوں کو قوت بینائی عطا کی کہ آپ ہمیں دیکھ رہے ہیں، ہم آپ کو دیکھ رہے ہیں، جس نے ہمارے کانوں کو قوت سماعت عطا کی، آپ سن رہے ہیں ہماری بات، آپ بولتے ہیں میں سنتا ہوں، جس نے ہماری منہ اور زبان کو قوت گویائی عطا کی، یعنی سب کچھ اس نے دیا ہے۔ اور کیوں دیا ہے؟ فرمایا تاکہ میری عبادت کرو۔ تو اب زبان سے بھی وہی کام ہونا چاہیے نا، کام زبان دینے والے نے جس کام کے لیے زبان دیا وہی کام ہمیں کرنا چاہیے۔ آنکھ دینے والے نے جس کام سے ہم کو آنکھ دی ہے وہی کام ہمیں کرنا چاہیے۔ دماغ دینے والے نے جس چیز کے لیے یہ ذہن، یہ برین، یہ مستشک دیا، ہمیں اس کا یوز اسی چیز میں تو کرنا چاہیے نا۔ آپ خود پسند نہیں کرو گے آپ کے گھر میں کوئی آئے، آپ اس کے سامنے بسکٹ رکھے ہیں، پانی رکھے ہیں، کس لیے رکھا؟ آپ کھائیے، اور وہ اٹھا کے کھڑکی سے باہر پھینک دیں۔ بہترین شربت بنا کے اس نے آپ کو دیا، وہ آپ نے اٹھا کے اس کی دیوار پہ پھینک دیا، پسند آئے گا اس آدمی کو؟ رب قدیر نے یہ ساری چیزیں جو ہمیں دی ہیں اور ہم اس کا کچھ اور استعمال کر رہے ہیں۔ جب اس کا گڈ یوز ہوتا تھا تو مدینہ اور مکہ سے نکلا ہوا اسلام بھارت میں پہنچا۔ سبحان اللہ۔ یہ گڈ یوز والا دور تھا، بہترین استعمال ذہن کا دین کے لیے، ہاتھ کا دین کے لیے، آنکھ کا دین کے لیے، زبان کا دین کے لیے۔ آج جو یہ ساری دقت اور یہ پریشانی ہم اور آپ دیکھ رہے ہیں نا، کیوں؟ کیونکہ اللہ کی ان نعمتوں کا ہم صحیح استعمال ہی نہیں کر رہے۔ ہم اپنے مقصد سے ہٹے ہیں، مقصد حیات سے ہٹے ہیں، ہم اپنے جیون کے ادیش سے بھٹکے ہوئے، ہم اپنی لائف کا جو اصل ہمارا مقصد ہے ہم اس میں اپنی لائف کو خرچ نہیں کر رہے ہیں۔ اسی لیے میرے دوستو، کبھی تم کسی ملک میں دیکھتے ہو مسلمانوں کا ظلم ہوگا، کبھی کسی ملک پر دیکھتے ہو، اور آج فلسطین کے جو حالات ہیں، ایک
انسانیت کو کپا دینے والے. ہم لوگ تو مسلمان ہیں, ہماری تو شان یہ ہے کہ ہم محمد عربی والے ہیں, ہم آپس میں ایک دوسرے سے رحم کرنے والے اور ہماؤ بینہما. جو مصطفیٰ کے ساتھ اپنے وہ کہے گا اس کی شان یہ ہوگی کہ وہ جھگڑے اور لڑائی کی بات نہیں, اتحاد اور اتفاق کی بات کرے. تو ہم سب تو اپنے کو نبی کا غلام کہتے ہیں, ہم مر مٹنے کو تیار ہیں میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. نبی کی شان میں گستاخی و برداشت ہم نہیں کر پاتے. جس سے جو بن پڑتا ہے اس قسم کا وہ افسوس کرتا ہے, وہ نکلتا ہے, مظاہرہ کرتا ہے. لیکن کیا واقعی میں ہم نبی والے ہیں؟ آج دوستو اسی چیز کی کمی ہونے کی وجہ سے ہم مسلمانوں کو اسلام کی جو برکتیں ملنی چاہیے وہ نہیں ملتی. یہ گھر ہے آج مغرب میں کس قدر آباد ہے, لیکن کل مغرب میں کیا حال ہوگا خدا کے سر کا. یہ تو ہمارے علاقے والوں کی ذمہ داری ہے نا. اس بستی میں رہنے والوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ مسجد غوثیہ کو آباد رکھے. تم اپنے گھر کو آباد رکھنے کی دعا کرتے ہو, ہمارے گھر سے برکت آتا ہے, گھر میں برکت آتا ہے, پریشانیاں دور ہوتی ہیں, گھر میں خوشحالی رہے, گھر آباد رہے. اور جو گھر آباد کرتا ہے اس اللہ کے گھر کو آباد کرنے کی تمہیں فکر ہے. یہ کیا ہے ہمارا سسٹم, کیا ہم کس لیے جی کس لیے رہے؟ ہمیں تو مانگتے شرم آنی چاہیے اللہ تعالیٰ سے, ہم اس کو پورا کر رہے ہیں. اس لیے رب قدیر نے اعلان فرمایا میں نے تم کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. عبادت کے حسن طریقے بتا دیے, جو فرض عبادتیں جو ہمیں ہر حال میں کرنا. مسلمان ہو اگر اپنی دنیا اور آخرت کی بہتری چاہتے ہو, جو سب سے بڑی ڈیوٹی ہے تمہاری یہ نماز کی نماز, اہم الفرائض, جو فرض میں سب سے بڑا فرض ہے. تم دنیا کے چھوٹے چھوٹے آقاؤں سے, اپنے آفیسر سے, اپنی فیکٹری کے مالکوں سے, اپنے ملک کے حاکموں سے ڈرتے ہو. تم ان کے احکامات کو فالو کرتے ہو, تم ان کے قانون کو مانتے ہو, تم وہاں بڑے ڈسپلین سے رہتے ہو. ٹائم ٹو ٹائم تم کارخانے میں پہنچو گے, فیکٹری میں پہنچو گے, اسکول میں پہنچو گے. لیکن یہ 5 وقت وہ جو سب سے بڑی سرکار مالکوں کا مالک ہے, جو خالق کائنات ہے, جس کی مشیت سے تم نے جنم لیا اور تب تک تم رہو گے جب تک وہ زندہ رکھے گا. یہ پوری دنیا مل جائے, مٹانا چاہے مٹا نہیں سکتی. قیامت کے 40 سال پہلے تک اس دھرتی پر مسلمان موجود رہیں. مشیت الہی ہے کہ جب تک اس دھرتی پر خدا کا کلمہ پڑھنے والا موجود رہے گا قیامت نہیں ہے. یہ سب جو حالات تم دیکھ رہے ہو, یہ زلزلوں کی کثرت, یہ اس طرح یہودیوں کا اس طرح جنگ کے لیے تیار ہونا, یہ ساری چیزیں قیامت کی نشانیوں میں سے. قیامت کے ہم لوگ بہت قریب ہو چکے ہیں. ہم سے پہلے نہ جانے کتنے لوگ چلے گئے, ہم لوگوں کو بھی جانا ہے اور آنے والوں کو بھی جانا ہے, اور سب کو اپنا اپنا حساب دینا ہے. میرے نبی نے ساری قیامت کی نشانیاں بتا دیا, ہم کس انتظار میں اپنا. تو آؤ اپنے اندر چینجنگ لاؤ. جس طرح تم دنیا کے چھوٹے چھوٹے مالکوں کے چھوٹے چھوٹے حکم کو بھی ماننے کو تیار کھڑے ہو. جاب ٹائم اگر نائٹ ڈیوٹی ہے تو نائٹ میں پوری ہو جاؤ گے, صبح 4 بجے کی ہے تو 4 بجے پہنچ جاؤ گے. کتنی دنیا پرست ہو گئے ہو تم. اور وہ رحمان رحیم اس نے تمہاری ڈیوٹی لگائی 5 وقت. اس میں سے کتنی بار 5 ٹائم میں کتنی بار ذرا اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھو, تم 5 ٹائم میں کتنی بار خدا کے ذکر میں آتے ہیں. ایسے خوش نصیب لوگ اللہ نے انہیں توفیق دی, وہ آتے ہیں, وہ آواز رکھتے ہیں اس مسجد غوثیہ کو. لیکن صرف یہ ان کی ڈیوٹی نہیں ہے, اللہ تعالیٰ تو تمام انسانوں کے لیے کہہ رہا میں نے سب کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا.
اب جسے دولت اسلام سے مالا مال کیا اسے معلوم ہے کہ نماز ہم پر فرض ہے اور یہ سب سے بڑا فرض ہے۔ رمضان آنے والا ہے، روزے کچھ لوگ کنٹینیو رہتے ہیں کہ اس کو 2-3 ہی میں ڈھیر ہو جاتے ہیں، کوئی بیماری کا بہانہ کر لیتے ہیں، کوئی کسی چیز کا بہانہ کرتا ہے۔ یہ چیزیں اس کو تو بس ایسے سمجھنا ہے کہ ہماری زندگی کا یہ ایک نیسیسری چیز ہے، انوائرمنٹ چیز ہے، کمپلسری ہے ہماری۔ نماز کے بعد روزہ ہے ہمارے ساتھ، زکات جو ہمارے مالوں میں برکتیں نہیں نا، کیوں؟ کیونکہ ہم مال خرچ نہیں کرنا چاہتے، جس نے مال دیا ہے اس کے حکم پر بھی نہیں خرچ کرنا، اس نے کل کا کل دیا اور یہ کہا کہ یہ کل تمہارا ہے، صرف اس میں سے 40واں حصہ ہمیں دے دو، اور اسے خود نہیں چاہیے، وہ بے نیاز ہے، وہ غنی، وہ تو دینے والا ہے۔ مگر کتنے ایسے مسلمان ہیں کہ اس سے لے رہے ہیں اور اسے 40واں حصہ بھی اس کی راہ میں دینے کو تیار ہیں، اور کتنے ایسے ہیں جو اپنا سمجھتے ہیں کہ مجھ پر زکات فرض ہی نہیں، ایسے بھی لوگ ہیں دوستوں۔ اسی لیے میرے رسول نے فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، ہر مسلمان پر علم دین حاصل کرنا فرض ہے، یعنی جو چیزیں تمہارے اوپر فرض ہیں ان کا علم تمہیں آنا یہ بھی فرض ہے۔ نماز فرض، نماز کیسے پڑھی جائے وہ بھی سیکھنا فرض ہے۔ روزہ فرض، روزہ کیسے ادا کیا جائے سیکھنا فرض۔ زکات فرض، زکات کب کتنی نکالی جائے گی یہ ہر مسلمان کو جاننا چاہیے، اس طرح کہ اسے کسی عالم کے پاس جانا نہ پڑے، عالم سے وہ اس طرح سیکھ چکا ہو، یہ ہر مسلمان کو جاننا چاہیے۔ دکان میں مال ہے مگر اپنے پاس پیسہ نہیں، ہوتا ہے آدمی روز کما رہا، روز خرچ کر رہا تو سمجھتا زکات ان پر فرض نہیں۔ میرے دوستو یہ مال جو ہے نا، اگر یہ 52.5 تولہ چاندی، یہ 7.5 تولہ چاندی کے برابر کی قیمت کا یہ مال ہے تمہارے دکانوں میں، تم پر زکات فرض ہے۔ نکالو اس کا 40واں، مت ڈرو کہ ارے یہاں تو بھی ٹھیک سے کھا ہی نہیں پا رہے ہیں، کما ہی نہیں پا رہے ہیں، اس میں سے نکال دیں گے تو کیا، ارے یہ دیا کس نے؟ اور وہ مانگ رہا بطور فرض، وہ کہتا 50% دو تو دینا ہی پڑتا ہے، وہ کہتا دیا میں نے 100% ہے، 10 تم لو 90 واپس تم دیتے، جیسے انکم ٹیکس والے جتنا لگا دیتے ہیں اتنے پہ اتنا پرسنٹ، اتنے پہ اتنا پرسنٹ، اس طرح سے سب ادا کرتے ہو، وہاں تو نہیں سوچتے ہو، کیوں؟ فوراً سزا ملنے والی۔ اور یہ رحمان اور رحیم جو قرآن کی شروع میں کہہ رہا ہے، اس سارے عالم کو پالنے والا میں رحمان ہوں، رحیم، یہ اس کی رحمت ہے جو ہم لوگ بچے ہوئے ہیں۔ مگر آگے فرماتا مالک یوم الدین، یوم جزا کا مالک ہوں، یوم قیامت کا مالک، جس دن انصاف کیا جائے گا، تمہارے کاموں کا بدلہ تمہیں دیا جائے گا، اس دن کا مالک ہوا، اس دن کی تیاری کرو میرے دوستوں۔ تمہیں جو تو زکات کے بارے میں بھی پوری نالج لو، معلوم کرو، نماز کے بارے میں کیسے انگلی رہنی چاہیے، کیسے جسم کے اعضاء رہنے چاہیے، سب سیکھو، نماز ادا کرو، رمضان کے روزوں کے بارے میں سیکھو، حج استطاعت ہے، طاقت ہے، اللہ نے اتنا پیسہ دولت دیا تو زندگی میں ایک بار وہ بھی پڑھو۔ لیکن دوستو یہ ساری عبادتوں کا مقصد جو ہے اگر تم غور کرو گے تو صرف ایک چیز ہے کہ مسلمان کے اندر جذبہ اتحاد پیدا ہو، ایک دوسرے کی مدد کا جذبہ پیدا ہو، تعاون۔ یہ زکات کس لیے؟ ایک دوسرے کی مدد کے لیے تو ہے۔ یہ کیوں کوئی دنیا کے مسلمان جمع ہوتے ہیں سال میں ایک بار مکہ میں؟ ایک دوسرے کے احوال بھی جانے جائیں، جمعہ میں یہ بھیڑ کیوں ہے؟ تاکہ ایک آبادی کے لوگ ہفتے میں ایک بار ایک دوسرے سے مل سکیں۔ یہ نماز میں تمہیں بلا کے جماعت کے ساتھ کھڑا کیوں کیا؟ اتحاد کا منظر نظر آوے کہ یہاں کوئی بڑا چھوٹا نہیں ہوتا، یہاں کوئی غریب اور امیر نہیں ہے، جو پہلے آ گیا پہلی صف میں کھڑا ہو گیا خدا کے نزدیک اسے زیادہ ثواب ملے گا، چاہے وہ محل سے آیا ہو یا جھوپڑی سے آیا۔ یہ مساوات، یہ برابری، سارے فرق مٹا کے وہ کسی بھی سلسلے کا ہو، یہ کسی بھی سلسلے کا ہو، یہ کسی بھی کمیونٹی ذات سے تعلق رکھتا ہو، سماج سے تعلق رکھتا ہو، دوسرا کسی بھی سماج سے تعلق رکھتا ہو، اس کا پیر کوئی اور ہے، اس کا پیر کوئی اور ہے، اس سے مطلب نہیں ہے، سب کے پیر ایک ہیں جن کا نام محمد رسول اللہ۔
رسالت حضور فاضل بغداد زندہ باد. اس لیے اللہ اور رسول وہ سب سے بڑا ہے جسے دنیا رحمت للعالمین. ہم باپ کے ایسے فرمان کو نہیں مانیں گے, ماں کے ایسے فرمان کو نہیں مانیں گے, استاد کے ایسے فرمان کو نہیں مانیں گے جو فرمان مصطفیٰ کے فرمان کے مخالف ہوتا ہے. یہ ایک مسلمان کی پہچان ہوتی ہے. امیر المومنین کا حکم ماننا سارے مسلمانوں پر واجب ہوتا ہے. جب کوئی امیر المومنین ہوا, حضرت ابوبکر صدیق ہوئے, تو امت پر واجب ہے, فرض ہے. اولی الامر منکم قرآن میں آیا کہ ان کی اطاعت کرو. بتایا گیا کہ کون ہے امیر المومنین. حضرت ابوبکر صدیق جب امیر المومنین بنے تو جانتے ہیں ان کے پہلے فکر نے کہا کہ تم سب پر میری اطاعت, میرا کہنا ماننا واجب ہے, لیکن جب تم یہ دیکھ لینا کہ میری کوئی فرمان اللہ اور رسول کے فرمان سے الگ ہے تو تمہارے اوپر ہمارے نام ہے. اس لیے اصل چیز ہے دوستوں کہ ہم سب شریعت پر عمل کرتے ہیں. نام ہی نام ہے جو کچھ ہے, حقیقت کے سوا راستہ کوئی نہیں ان کی شریعت کے سوا. جن کو ہوشیار رہو, رات کو بیدار رہو, چین کی نیند کہاں ملتی ہے. فقر میں سب کو جانا ہے, اور سارے فقر کو مٹا کے جانا. یہاں کے جتنے آپس کے جھگڑے اختلاف ہوتے ہیں نا, یہ سب چھوڑ کے ہم لوگ کو جانا بھی ہے. اس لیے صراط مستقیم پہ چلو. ہمارے لیے بھی, آپ کے لیے بھی, جو گائیڈ لائن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دے دی اس سے ہٹنا نہیں ہے. ہمیں اپنی نہیں چلانی. کبھی کبھی ہوتا ہے, ایک چیز اور یاد رکھنا, کبھی ہوتا ہے کسی سے کسی کا ٹکراؤ ہوتا, لیکن وہ ٹکراؤ ایسا نہ ہو کہ جس کی وجہ سے دین اور امت کا کوئی نقصان ہو رہا ہے. اسی لیے حدیث پاک میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خوشخبری ہے اس کے لیے جسے اللہ تعالیٰ نے بھلائی کے کاموں کی کنجی بنا دی. بھلائی کے کاموں کی کنجی جس کو بنایا اس کے لیے خوشخبری. اور وہی رسول فرماتے ہیں اور ہلاکت ہے اس کے لیے جسے اللہ تعالیٰ بھلائی کے کاموں کا تالا بنا. کوئی اچھا کام آپ کی کمیونٹی, آپ کے علاقے میں, آپ کے سماج میں ہو رہا, آپ کے گاؤں میں کوئی اچھا کام ہو رہا, بہترین کام ہو رہا, وہ کام جو اللہ کو پسند, رسول کو پسند, صحابہ کو پسند, غوث اعظم کو پسند, اور آپ اسی جھگڑے میں تم اس کام کو رکوا دو تو حدیث کہہ رہی ہلاکت ہے تمہاری. اور کوئی اچھا کام آیا, تم نے اس کو اور اچھا کر دیا, سپورٹ کر دیا, اس میں رسول فرما رہے ہیں خوشخبری ہے تمہاری. ہمیشہ یاد رکھنا, سب کچھ چھوڑ کے قبر میں جانا ہے. اگر بھلائی کا کام جاری ہے تو اسے آگے بڑھاؤ. یہی تو ہماری, یہی تو عبادت ہے نا, اسی لیے تو اللہ نے پیدا کیا. ہاں, اپنے سماج سے, اپنے گھر سے, اپنے پریوار سے, اپنے خاندان سے برائیوں کو مٹانا یہ مسلمانوں کی نشانی ہے. ہم اپنے اندر سے پہلے مٹانے. وہ انفسکم, اللہ تعالیٰ فرمانا بچاؤ اپنے آپ کو, واہلیکم, اور بچاؤ اپنے گھر والوں کو. یہاں سے شروعات کرو, پھر اپنے محلے میں دیکھو کوئی اگر غلط کام ہو رہا اسے روکنے کی کوشش کرو, پھر اپنے گاؤں میں دیکھو اسے روکنے کی کوشش. تو برائی سے روکنا ہے لوگوں کو, بھلائی سے نہیں. اور سب کو حساب دینا ہے میرے دوستو. ایک ہوتا ہے کنفیوژن کہ سمجھ میں نہیں آ رہا یہ کام اچھا ہے کہ برا. جیسے ضرورت مندوں کو, بھوکوں کو کھانا کھلانا یہ اچھا کام ہے یا برا کام ہے, اس میں تو کنفیوز ہونے کی ضرورت نہیں نا. جب غوث اعظم نے فرمایا کہ میں نے نیک کام بھلائیوں کے سارے رجسٹروں کو کھنگالا تو بھوکوں کو کھانا کھلانے سے زیادہ ثواب والا کام میں نے کوئی نہیں. یا رسول اللہ فاضل بغداد جانشین حضور
محدث اعظم جانشین حضور امیر ملت جانشین حضور صوفی ہند نعرہ تکبیر تو میں مبارکبادی دیتا ہوں ڈبوئی کے مسلمانوں کو، آپ لوگوں کو، جنہوں نے اشرفی ٹفن سروس کے ذریعے ضرورت مندوں تک کھانا پہنچانے کا کام جاری رکھا۔ مبارکبادی آپ کے لیے ہے، اور جو رسول نے فرمایا اس کو نقل کریں، خوشخبری ہے آپ کو۔ یہ بھلائی کے کام کی کنجی ہے۔ آج 44 ٹفن ہے، 44 سے 50 تک ہو جاتی ہے۔ بس دوستو صرف بند مت ہونے دیں۔ ہاں بند تب ہو جائے جب آپ کے علاقے میں کوئی ضرورت مند باقی ہی نہ رہے۔ جب تک ایک بھی ضرورت مند باقی ہے اور تم مدد کر سکتے تھے، تم نے مدد نہیں کیا، تم سے قیامت کے دن پوچھا جائے گا۔ اب کوئی مشکل کام نہیں ہے، 70 روپیہ یا 80 روپیہ ایک ٹفن کا پڑتا ہے، نہ جانے کتنے لوگ دے رہے ہیں۔ لیکن کبھی کبھی ظاہر سی بات ہے لوڈ پڑتا ہے تو اس میں کچھ کمی بھی آتی ہے، لیکن پھر پہلے کہ وہی سوچ لیں گے کہ ان کی طرف سے ایک ٹفن ہفتے میں، مہینے میں، جنہوں نے ابھی تک کچھ نہیں کیا، پھر بھی وہ صرف ایک ہی ٹفن کا اگر وہ سوچ کے جا کے اشرفی ٹفن سروس کے آفس میں ذمہ داروں کو دیں گے کہ یہ ہم سے ایک ٹفن کا آپ دے دیجیے۔ میرے دوستو اس طرح اگر پورے ڈبوئی کے سارے لوگ یہ کام شروع ہو جائے تو سوچو غوث اعظم نے جو تلاش کر کے بتایا، غوث اعظم کا فیضان اس گھر میں کس طرح برسے گا۔ 11ویں شریف کا مہینہ یہ طے کر لینا دوستو، بہت سی جگہ جہاں شروع ہوا، جہاں بھی محسن اعظم مشن نے اس کو شروع کیا، تو میں کئی برانچز سے شروع کر دیا۔ ڈبوئی والے بھی جب شروع کرنے والے تھے تو میں نے یہی کہا تھا شروع کر رہے ہیں لیکن اس کا جائزہ لینا، یہ بڑا نیک کام ہے، یہ بند نہیں ہونا چاہیے۔ ایک بار اگر بھلائی کا دروازہ کسی غریب کے لیے کھل گیا تو وہ انتظار نہ کرے۔ ایسی بھی جگہ ٹفن جاتے جو مجھے خبر ملی کہ سگے گھر والے بیٹے موجود ہیں، بیٹے بیٹیاں موجود ہیں، اور وہ بوڑھی عورت کو کوئی کھانا دینے والا نہیں۔ ہمارے مشن کے یہ محنت کش لوگ جاتے تو وہاں ٹفن جو لڑکا لے جا کے پہنچاتا ہے، جو فرد وہاں پر، وہ بوڑھی عورت کچھ دیر تک اس کے سر میں ہاتھ رکھے رہے۔ یہ دعا کتنی مقبول ہوگی خدا کی بارگاہ میں۔ میرے دوستوں نے غوث پاک نے فرمایا کہ بھوکوں کو کھانا کھلانے سے زیادہ کوئی کام اللہ کو پسند نہیں، سب سے زیادہ یہی پسند ہے۔ میرے دوستوں صرف یہی نہیں کہ تم مدد کرو، تم خود تلاش بھی کرو، تمہاری معلومات میں صحیح ہونی چاہیے کہ ہاں کوئی ہے ایسا ضرورت مند جسے ضرورت ہے اور اسے کوئی کھانا دینے والا نہیں، آؤ محسن اعظم مشن کے آفس میں اشرفی ٹفن سروس چلانے والوں کے پاس آؤ، ان کی خبر دے دو۔ یہ تمہاری نظر میں بھی ہے انشاءاللہ تعالیٰ اسی طرح سے 44 کے بعد 45واں نمبر اسی کا، مگر کتنا اچھا ہو کہ جب ہم سب یہ سوچ لیں کہ ہمارے ہر گھر سے ہفتے میں ایک دن یا مہینے میں کم سے کم ایک دن جاتا ہے۔ ایسے بھی لوگ ہیں جو 40 ٹفن ایک ایک پورے دن کا لیتے ہیں، ایک ایک ہفتے کا لیتے ہیں۔ کئی لوگ ہیں جو اناج کی شکل میں تعاون کر رہے ہیں، دوسرے اور جو کچھ سامان لگتا ہے ان کی طرف سے یہ رہے گا جب تک یہ سروس چلے گی، ان کی طرف سے یہ کام چلتا رہے گا۔ میرے دوستو آپ خود جانتے ہو کہ خالی صرف ایک ٹیوٹر کا ٹفن کسی کے گھر میں لگ جاوے تو اس کو بہت بار لگتا ہے۔ امام صاحب کا بھی ٹفن لگ جاوے تو بڑی ذمہ داری لگتی ہے، بھائی یہ ہمارا نمبر ہے، کل ان کا نمبر ہے۔ لیکن میرے دوستو رزق دینے والا ہوتا ہے، اسی لیے اس نے سب سے زیادہ پسند کیا کہ ضرورت مندوں کو دھوپوں لگانا۔ تو یہ تعاون کا جذبہ، یہ ماحول کا پیدا دلوں میں کجی کیوں ہے ہمارے؟ ہم دلوں میں کیوں نہیں اچھی باتیں سوچ پاتے؟ بہت سے لوگ ہیں جن کے دلوں میں اچھی باتیں نہیں آتی، ان کے تعلق سے میں کہتا ہوں کیوں ایسا ہے؟ کیونکہ ہم رب کی طرف آئے ہی نہیں۔ آئے ہم جب فرائض کو ادا کرنا شروع کریں گے، جب ہم اپنی ڈیوٹی کو ادا کرنا شروع کریں گے نا، نماز پابندی سے پڑھیں گے، زکات دیں گے، حج موقع لگا حج کریں گے، ہم رمضان کے پورے روزے رکھیں گے، یعنی اللہ نے جو فرض کہا اس پر جب عمل کرنا شروع کر دیں گے دل روشن ہونے لگتا ہے، پھر اپنے آپ یہ جھگڑا یہ اختلاف سب مٹ جاتا ہے۔ دوستو ہم سب کو متحد رسول صلی اللہ علیہ وسلم صرف ایک چیز چاہتے ہیں کہ ہمارے سارے امتی متحد ہوں۔ آج بہت شرم محسوس ہوتی ہے کہ ہم لوگ فلسطین کے ان مظلوموں کی مدد نہیں کر پائے۔ ان بچوں کے حالات کو سنو
آج میں صبح سے کئی گھروں میں گئے جہاں جہاں مجھے بچے دکھے ہیں مجھے فلسطین کے بچوں کی یاد آ رہی، وہ بھی بچے ہیں. آج یہ بچے اپنے ماں باپ کے ساتھ، وہاں کسی بچے نے اپنے باپ کو کھویا، کسی نے ماں کو کھویا. کل ہی ایک بچے کی ویڈیو وائرل ہوئی جو اپنی زبان کو بالکل جو بھی پیدا ہوا ہوگا اپنی زبان کو باہر نکال رہا ہے کیونکہ اسے اس مقدور کی ضرورت ہے اور ایمان ملبے میں شہید ہو چکا. اللہ فکر کرو دوستوں، وہ بچے بھی ہمارے بچے ہیں. ہم لوگ آپس میں لڑنے کے لیے نہیں، ہم آپس میں متحد ہونے کے لیے. جب ہمارے اندر اتحاد محبت پیدا ہوگی اللہ تعالیٰ غیب سے ہماری مدد فرمائے گا. سب رب قدیر کی مدد ہمیں حاصل ہوگی دوستو. وہ رسول فرما رہے مثل المؤمنین فی توادہم وتراحم وتعاطفہم کمثل الجسد، کہ مسلمانوں کی مثال آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرنے میں، ایک دوسرے کی مدد کرنے میں، ایک دوسرے کے ساتھ نرمی کرنے میں ایک جسم کی طرح ہے. ایک جسم کی طرح ہم لوگ الگ الگ نہیں ہیں، ایک جسم ہے ہم لوگ. جب تک ہمارے اندر یہ فکر، یہ جذبہ، یہ سوچ نہیں پیدا ہوگی کہ ہم سب الگ الگ نہیں ایک، تب تک ہم مدد الہی سے محروم رہیں گے. اور رسول کی بات پر عمل کرو، پھر دیکھو کیسے وہی خدا ہے جو ابابیل کو بھیجتا ہے، وہی خدا ہے جس نے اپنے صحابہ کی مدد کی، وہی خدا جس نے انبیاء کی مدد کی. وہ خدا کیا 1400 سال بعد محمد مصطفیٰ کے امتیوں کی مدد نہیں کرے گا؟ اپنے سارے گیلے شکووں کو دلوں سے نکال کے پھینک دو، ساری شکایتوں کو ایک دم مٹا دیجیے. آئیے ایک پلیٹ فارم پر آئیے، اتحاد کے ساتھ مل کر جہاں بھی اچھا کام ہو رہا ہے، کوئی بھی اچھا کام کر رہا ہو، اس کا سپورٹ کرنے کی کوشش. یہی حضور شیخ الاسلام کی پوری زندگی کی تعلیم رہی ہے. کچھ نہ کچھ تم ضرور کرتے رہو، کچھ نہ کرنا بڑی خرابی ہے. کامیابی کوئی اور چیز نہیں، کام کرنا ہی کامیابی. فاضل بغداد احسان حضور شیخ الاسلام، نور عین شیخ الاسلام، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. آج بھی تقریب شہباد کی، کل جمعہ بھی ہے، انشاءاللہ کچھ باتیں جمعہ کے وقت بھی ہوں گی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو سننے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.